بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے احکام پر ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمیشہ غنہ کا ذکر کرتے تھے کہ غنہ کو کچھ دیر ہولڈ کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو آج کے اس ٹاپک میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ غنہ کیا ہے اور اس کی ٹائمنگ سے ریلیٹڈ کیا کیا اصول ہیں، اس کے لیولز اور اس کے رینکس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم غنہ کے ڈفرینٹ لیولز کی بات کریں، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ غنہ کیا ہے۔ غنہ یا نیزل ساؤنڈ ناک سے آنے والی ایک آواز ہے جو عربی زبان کے صرف دو الفابیٹس کے ساتھ ہی منسلک ہے، جس میں سے ایک ہے لیٹر نون اور دوسرا ہے لیٹر میم۔ اور غنہ کو ان دونوں حروف سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ غنہ لیٹر نون اور میم کا پرماننٹ ایٹریبیوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ حرف ایک ساکن کنڈیشن میں ہے یا حرکہ کے ساتھ ہیں، یعنی ان کے اوپر فتحہ، دمہ، کسرہ یا زیر زبر پیش ہے، غنہ ان دونوں لیٹرز کا کمپلسری پارٹ ہے، اور اس میں وہ نون بھی شامل ہے جو تنوین میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ غنہ کی ادائیگی ناک سے ہوتی ہے اور زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ہم لیٹر نون اور لیٹر میم کی آواز کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کر سکتے اگر غنہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ناک کو بند کر کے دیکھیں اور لیٹر میم یا لیٹر نون کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اگر میں لیٹر میم کی بات کروں اور میں اپنے ناک کو بند کر دوں تو میری آواز کچھ اس طرح سے ہوگی، اب تو یہاں پر لیٹر میم پراپر طریقے سے ادا نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگر ہم نون کی بات کریں اور اپنے ناک کو بند کر دیں تو آواز کچھ ایسی ہوگی، ان ان۔ تو حرف میم اور حرف نون کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کے لیے غنہ کا ساتھ شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب غنہ ساتھ شامل ہوگا تو آواز ایسی ہوگی، ام ان ام ان۔ اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں لیٹر میم اور لیٹر نون کی آواز پراپر طریقے سے ادا ہوئی، اسی لیے غنہ لیٹر میم اور لیٹر نون کا ایک مستقل حصہ ہے، چاہے یہ لیٹر ساکن ہیں یا حرکت کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ان لیٹرز کی پراپر ادائیگی کے لیے غنہ کا ساتھ شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ غنہ کے 4 مختلف رینکس ہیں یا درجات ہیں، اور اس ٹاپک کو ہم کہتے ہیں مراتب الغنہ، اور یہ 4 لیولز کچھ اس طرح سے ہیں: موسٹ کمپلیٹ غنہ یعنی غنہ اکمل، کمپلیٹ غنہ، غنہ کاملہ، انکمپلیٹ غنہ، غنہ ناقصہ، اور موسٹ انکمپلیٹ غنہ، غنہ انقص۔ اور اب ہم ان چاروں رینکس کو ڈیٹیلز میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا رینک ہے موسٹ کمپلیٹ غنہ کا۔ یہ طویل ترین غنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غنہ کو ہولڈ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ لمبا ٹائم آپ اس غنہ کو دیں گے، اور یہ غنہ تب ہوتا ہے جب نون اور میم ایک تشدید کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر شدہ ہوتا ہے، یا نون ساکنہ اور تنوین کے بعد آنے والا لیٹر ینمو لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ وہاں پر موسٹ کمپلیٹ غنہ یا غنہ اکمل دیں گے، غنہ کو اس کا مکمل ترین وقت دیں گے، اور ہم اس کی کچھ ایگزامپلز یہاں پر دیکھتے ہیں۔ نون ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر یا ہے، نون ساکنہ ادغام کی حالت میں ہے تو یہ اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے جب نون ساکنہ کا ادغام ہو رہا ہے ینمو لیٹرز میں سے کسی ایک لیٹر کے ساتھ، تو یہاں پر موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوگا۔ ہم غنہ کو مکمل ترین وقت دیں گے اور اس ایگزامپل کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، یہ جب غنہ کو میں ملا رہی ہوں لیٹر یا کے ساتھ، جب یہ اس میں مرج ہو رہا ہے اور وہ جو آواز آ رہی ہے اس کو ہم نے مکمل ترین وقت دینا ہے اور اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، نیکسٹ ایگزامپل میں میم کے اوپر شدہ ہے، ایسی صورت میں بھی ہم نے غنہ کو مکمل ترین وقت دیتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اس ایگزامپل کی ادائیگی ہم کچھ اس طرح سے کریں گے، میم۔ نیکسٹ ایگزامپل میں یہاں پر میم ساکنہ متحرک میم کے اندر مرج ہو رہا ہے، ادغام الشفوی کی کنڈیشنز ہیں، تو ادغام الشفوی کی صورت میں بھی آپ کو میم کے اوپر تشدید نظر آئے گی، تو یہاں پر ہم غنہ کو مکمل ترین وقت دیتے ہوئے اس ایگزامپل کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، منکم مؤمن، منکم
من। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं नून के ऊपर शद्दा है और नून शद्दा की सूरत में भी हम मोस्ट कंप्लीट गुन्ना करेंगे, गुन्ना को तवील तरीन वक्त के लिए होल्ड करेंगे। इस लफ्ज की अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे, अन्नासी, अन्नासी। दूसरा लेवल है कंप्लीट गुन्ना, इसमें गुन्ना का टाइम मोस्ट कंप्लीट गुन्ना से कम होगा। इसको हम मुकम्मल वक्त तो देंगे लेकिन इसका वक्त मोस्ट कंप्लीट गुन्ना या अकमल गुन्ना के वक्त से कम होगा। और कंप्लीट गुन्ना हम उस सूरत में करते हैं जब नून साकिना या मीम साकिना के बाद इख्फा लेटर में से कोई लेटर आ जाए या नून साकिना इक़लाब की कंडीशन में हो। ऐसी सूरत में हम नून साकिना को मुकम्मल वक्त देते हैं लेकिन ये वक्त मोस्ट कंप्लीट गुन्ना या गुन्ना अकमल के वक्त से कम होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर मीम साकिना एक इख्फा की कंडीशन में है और हम इस गुन्ना को होल्ड करते हुए इस लफ्ज की अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे, रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति। इसको हम इस तरह से अदा नहीं करेंगे, रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति। मैंने यहाँ पर गुन्ना को होल्ड करना है लेकिन इस गुन्ना के होल्ड करने का टाइम मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के होल्ड करने से कम होगा। तो ऐसी सूरत में जब मैं इसको पढ़ रही हूँ मैं इसको मुकम्मल गुन्ना देते हुए, गुन्ना को होल्ड करते हुए इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करूंगी, रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति। नेक्स्ट एग्जाम्पल में इख्फा की कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं। नून साकिना एक इख्फा की कंडीशन में है, ना सिर्फ यहाँ पर जहां पर नून साकिना के बाद लेटर कैफ आ गया बल्कि आगे भी जब नून साकिना के बाद लेटर ता आ गया। इन दोनों कंडीशंस में नून साकिना एक इख्फा की कंडीशन में है और हम इस गुन्ना को होल्ड करेंगे, इस गुन्ना को कुछ वक्त देंगे लेकिन ये वक्त मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के वक्त से कम होगा। और हम इस एग्जाम्पल की अदायगी इस तरह से करेंगे, इन कुंतुम, इन कुंतुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी नून साकिना एक इख्फा की कंडीशन में है क्योंकि उसके बाद आने वाला लेटर लेटर सीन है जो कि नून साकिना के इख्फा का लेटर है। हम इस गुन्ना को होल्ड करते हुए इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करेंगे, अल इंसानी। हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अल इंसानी क्योंकि गुन्ना को हमने कुछ देर होल्ड करना है, इसको कंप्लीट गुन्ना के साथ पढ़ना है और इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करनी है, अल इंसानी, अल इंसानी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मीम साकिना एक इक़लाब की कंडीशन में है। हम गुन्ना को मुकम्मल वक्त देते हुए इस एग्जाम्पल की अदायगी इस तरह से करेंगे, मिम बादी, मिम बादी। गुन्ना का तीसरा रैंक या तीसरा मर्तबा है इनकम्प्लीट गुन्ना और इस गुन्ना की अदायगी के वक्त हम गुन्ना का टाइम गुन्ना कामिला से कम रखेंगे। और इनकम्प्लीट गुन्ना या गुन्ना नाक़िसा हम उस सूरत में करते हैं जब लेटर मीम और लेटर नून साकिना इज़हार की कंडीशन में होते हैं। जैसा कि हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि नून और मीम की प्रॉपर अदायगी नहीं हो सकती जब तक हम गुन्ना को अदा ना करें, चाहे नून साकिना और मीम साकिना इज़हार की कंडीशन में है। ऐसी सूरत में भी गुन्ना मौजूद होगा क्योंकि हम गुन्ना के बगैर इन दोनों लेटर्स को अदा नहीं कर सकते। लेकिन इज़हार की कंडीशन में गुन्ना का टाइम कंप्लीट गुन्ना से भी कम होगा और इन एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। किताबुन उहकिमत, नून साकिना छुपा हुआ है तनवीन में और इस तनवीन के बाद आने वाला लेटर क्योंकि एक थ्रोट लेटर है तो यहाँ पर नून साकिना एक इज़हार की कंडीशन में है। हम यहाँ पर नून साकिना को ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, हम इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से नहीं करेंगे, किताबुन उहकिमत, क्योंकि अब मैंने बुन को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया। लेकिन इज़हार की सूरत में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मखरज को अदा करेंगे, उसकी सिफात को अदा करेंगे, गुन्ना को ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। नून साकिना की सिफात में बैनिया या तवस्सुत की सिफ्त का उसको टाइम दिया और नेक्स्ट लेटर पर मूव कर गए। हम इस एग्जाम्पल की अदायगी इस तरह से करेंगे, किताबुन उहकिमत, किताबुन उहकिमत। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं मीम साकिना एक इज़हार की कंडीशन में है क्योंकि उसके बाद आने वाला लेटर है लेटर आइन, तो हम गुन्ना नाक़िसा करेंगे और इस गुन्ना का टाइम कंप्लीट गुन्ना से कम होगा। इस लफ्ज की अदायगी हम इस तरह से करेंगे, अलैकुम अज़ाबी, अलैकुम अज़ाबी।
نیکسٹ ایگزامپل میں نون ساکنہ ایک اظہار کی کنڈیشن میں ہے، اس لفظ کی ادائیگی ہم اس طرح سے کریں گے، منہ لاسٹ رینک یا لاسٹ مرتبہ ہے موسٹ انکمپلیٹ غنہ، اس کو انقص غنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سب سے مختصر ترین ٹائم ہے غنہ کا، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب میم اور نون کے اوپر ایک حرکہ یا واول آ جائے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے اوپر شدہ نہ ہو، کیونکہ شدہ کی صورت میں وہاں پر موسٹ کمپلیٹ غنہ ہوگا، وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گی جب ہم نے اس کو سب سے زیادہ لمبا ٹائم دینا ہے، لیکن جب میم یا نون کے اوپر کوئی واول آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے کسی شدہ کے بغیر، تو ایسی صورت میں یہاں پر مختصر ترین غنہ ہوگا، کیونکہ ہم غنہ کو لیٹر نون اور میم سے علیحدہ نہیں کر سکتے، تو چاہے اس کے اوپر کوئی حرکہ ہے یا وہ ساکن ہے، غنہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ تو ان ایگزامپلز میں ہم دیکھتے ہیں مہاجرین، نعمت، وعاملوا، ان تمام جگہ پر نون ساکنہ یا میم ساکنہ کے اوپر جب بھی واول ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کو غنہ انقص کا ٹائم دیں گے، اور یہ مختصر ترین ٹائم ہوگا غنہ کا۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ غنہ کی ٹائمنگ حرکات یا سیکنڈ سے نہیں میئر کی جاتی، بلکہ یہ کسی بھی ریسائٹر کی ریسیٹیشن کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس کے تلاوت کی سپیڈ تیز ہے تو اس کا موسٹ کمپلیٹ غنہ کا ٹائم کم ہوگا کسی ایسے ریسائٹر سے جس کی ریسیٹیشن ایک سلو ریسیٹیشن ہے۔ تو غنہ کی ٹائمنگ کا انحصار اس بات پر نہیں ہوتا کہ کتنے سیکنڈز اس کو ہولڈ کرنا ہے یا کتنی حرکات کے ساتھ اس کو ہولڈ کرنا ہے، بلکہ اس کا انحصار ایک ریسائٹر کی تلاوت کی سپیڈ پر ہوگا۔ یہ ایک چارٹ کی مدد سے ہمیں یہ یاد رکھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ کہاں پر ہم نے غنہ کو سب سے زیادہ ٹائم دینا ہے، کہاں پر کم دینا ہے، کہاں پر اس سے کم دینا ہے، اور کہاں پر سب سے زیادہ کم ٹائم دینا ہے۔ تو جب ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ کی بات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں میم ساکنہ یا نون ساکنہ کا ادغام آئے گا، اور نون ساکنہ کا ادغام صرف تب جب ہم یا نون لیٹرز کے ساتھ اس کا ادغام کر رہے ہیں یا نون اور میم تشدید کے ساتھ ہیں۔ ان تمام صورتوں میں ہم موسٹ کمپلیٹ غنہ کریں گے، اس کو ہم سب سے زیادہ دیر کے لیے ہولڈ کریں گے اور مکمل ترین ٹائم دیتے ہوئے اس کی ادائیگی کریں گے۔ اور کمپلیٹ غنہ یا غنہ کاملہ تب ہوگا جب نون ساکنہ یا میم ساکنہ کا اخفاء ہو رہا ہوگا، اور اس کے علاوہ اقلاب کی صورت میں بھی کمپلیٹ غنہ کا ٹائم دیں گے، اور یہ ٹائم موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ٹائم سے کم ہوگا۔ اور تھرڈ لیول پر انکمپلیٹ غنہ ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب میم ساکنہ یا نون ساکنہ اظہار کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اور غنہ ناقصہ کی صورت میں غنہ کاملہ سے کم ٹائم اس کو دیں گے۔ اور سب سے اینڈ پر موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے جس کا ٹائم مختصر ترین ہوتا ہے، اور یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب میم اور نون کے اوپر واول یا حرکہ ہوتی ہے لیکن تشدید کے بغیر۔ میں امید کرتی ہوں مراتب الغنہ کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔